تو سبھی حرام ہوں گے. تو اس سے مستثنا حدیث میں دو چیزوں کو کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں, ایک ٹڈی جو کھیتوں کو نہیں چٹ کر جاتی ٹڈی, اور ایک مچھلی. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس میں بہت مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے, نبی نے ہمیں دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے, خارج کیا ہے, ورنہ ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں صرف دو چیزوں کو خارج کیا ہے, مچھلی اور ٹڈی. تو دو ہی چیزیں خارج ہوں گی, ان کے علاوہ سب چیزیں اپنے عموم پر ہوں گی اور ناجائز ہی ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ قول لے لیتے ہیں کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں, یعنی پانی کے تمام جانور حلال ہیں, تو ایسی ایسی گند نکلتا ہے سمندر سے اور دریاؤں سے کہ چائنا والے بھی شاید نہ کھاتے ہیں اس کو, وہ انگریز تو کھاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو آیت ہے ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہوں گی, تو وہ پھر وہ اس کا مطلب کیا رہ جاتا ہے پھر. مثال کے طور پر سمندر میں یعنی پانی میں, دریا میں تو کچھوا بھی ہوتا ہے, یعنی کچھوے بھی ہوتے ہیں, دریائی کچھوے, اور مگرمچھ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں مگرمچھ تو دریا میں بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی رہتا ہے, اور کچھوا بھی پانی میں بھی رہتا ہے, پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو وہی پھر کیکڑا بھی تو یہی ہے, کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے, پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ اگر پانی میں رہتا ہے تو پانی کا جانور ہی کہلائے گا وہ. تبھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیکڑا حلال ہے, کیونکہ وہ زیادہ پانی میں رہتا ہے, اور دیگر فقہا بھی یہی کہتے ہیں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مگرمچھ بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے, کچھوا بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے, تو یہ تو پھر یعنی عجیب سا ہی ہو جائے گا کہ کچھوے بھی کھانا شروع کر دیں آپ. اور پھر ظاہر ہے جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں, تو کچھوے کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے اور مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بارے میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور اکثریت نے اسی موقف کو ہی فالو کیا ہے, یعنی امت میں اکثریت نے. تو اس لیے ہماری رائے تو اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جھینگا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیکڑا, جھینگا, یہ سب چیزیں مچھلی میں داخل نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہی معاصر علماء میں, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے متبحر عالم بھی موجود ہیں, وہ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں ہی داخل کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جھینگا بھی مچھلی کی قسم ہے. تو اس بیس پہ انہوں نے جھینگے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو اب چونکہ جھینگا بذات خود ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے, تو کیکڑا نہ کھائیں کسی قیمت پہ بھی, الا یہ کہ کوئی شافعی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو وہ برحق امام ہے, لیکن پھر پورا شافعی فقہ کو فالو کرے. یہ نہ کرے کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کرنے کے لیے لڑکی کو بھگا کے, یعنی بغیر اس کے باپ کی اجازت سے کہ بغیر نکاح کرنے کے لیے وہ حنفی بن جاتا ہے. یہ پھر دین کے ساتھ مذاق ہے.